बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे उनजिला इरफान भी। सबसे पहले आपको बताएं, तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ला मिलेगा या नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कल तक कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म दे दिया है। वकीला के दलाइल के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस का फैसला महफूज कर लिया गया था। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने दलाइल में कहा था कि कल तक हमें निशान ना मिला तो हमारे उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होंगे। मजीद कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसलिए नहीं गए क्योंकि रहनुमाओं की गिरफ्तारी का खदशा था। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का तरीक़ाकार पार्टी ने खुद तय करना होता है। अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम ना किया गया तो इंतखाबी निशान बल्ला नहीं मिलेगा। तमाम सियासी जमातों को छोड़कर एक पार्टी के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। PTI के साथ इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है। पेशावर हाई कोर्ट में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केसेस के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत हुई। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने अदालत में दलाइल देते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन किया है। इलेक्शन कमीशन रूल्स के मुताबिक उनकी पार्टी को सर्टिफिकेट और बल्ले का निशान दिया जाए, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी अपने दलाइल अदालत के सामने रख दिए। फरीकैन की जानिब से दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था। इंट्रा पार्टी इलेक्शन और PTI को बल्ले का निशान अलाट करने के हवाले से महफूज फैसला जारी करते हुए अदालत आलिया ने इलेक्शन कमीशन को सख्ती से कवानीन के मुताबिक फैसला जारी करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने फैसले में लिखा कि हम मुनासिब समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन 22 दिसंबर से पहले तहरीक इंसाफ के इस केस में फैसला दे दे। कानूनी माहिरीन के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात पर रात 12 बजे तक इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान के हवाले से फैसला सुना सकता है। कैमरामैन अरसलान टकर के साथ कामरान अली शाह, GNN पेशावर। और नून लीग के कायद नवाज शरीफ कहते हैं कि अक़लियतों से मिलकर ही पाकिस्तान मुकम्मल होता है। पाकिस्तान एक गुलदस्ता है और उसको मिलकर सजाएंगे। मुल्क में रहने वाला हर शख्स हमारे लिए अहम है। अक़लियती रहनुमाओं से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क और कौम के लिए खिदमात पर मसीही बरादरी को सलाम पेश करता हूँ। मसीही और हिंदू बरादरी ने पाकिस्तान बनाने में कायद आज़म की मदद की थी। हमारी जमात में अक़लियतों की नुमाइंदगी में इजाफा हो रहा है। नवाज शरीफ ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद भी दी। आइंदा आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह अक़लियती नौजवानों और अपनी बहनों ख़वातीन के किरदार को और भी फ़रोग़ देने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अक़लियती के साथ मिलकर ही पाकिस्तान मुकम्मल होता है। और पाकिस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब और कौमियतों और अकायद, ये जिसको कहते हैं गुलदस्ता है, गुलदस्ते को इंशाअल्लाह और भी आने वाले वक्त में सजाएंगे। और अक़लियतें पाकिस्तान का एक कीमती असासा है और हमारे लिए बहुत बाइसे इफ्तिखार हैं। कौम का एक फ़र्द है और हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने कि हम अपनी ज़ात को समझते हैं। जो कौमी लीडर होते हैं उनके सामने पूरी कौम एक कौम होती है। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कुछ लोग चाहते हैं नफरत और तकसीम की सियासत जारी रहे। सियासतदान एक दूसरे को गद्दार और काफिर कहेंगे तो मुल्क कैसे चलाएंगे। मैं चाहता हूं पाकिस्तान को नई समत में लेकर जाया जाए। हैदराबाद में अयाज मेले से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमारी बदकिस्मती है कि बड़े बड़े लीडर कत्ल कर दिए गए। हमने पाकिस्तान को एक जदीद मुल्क बनाना है। हमें अपनी सकाफत और तारीख को अपनाना होगा। नौजवान के हाथों में बंदूक की बजाय कलम थमाना होगा। मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान को तबाहकुन सैलाब का सामना करना पड़ता है। बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे। वफाकी वज़रा इस्लामाबाद इंतजामिया के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इंडिकेशन थे कि वो चाहते हैं कि जब वो कोई ऐसी हरकत करें तो उनकी शनाख्त ना हो सके। वो ढांपे हुए चेहरों के साथ आए और जो भी फिर उसके बाद वहाँ पे उन्होंने पथराव किया और दूसरी चीज़ें की। उसके बाद नेचुरली फिर जो फोर्स थी वो किसी ने कोई ऐसा फोर्स इस्तेमाल नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह जिससे कोई ऐसा नुकसान होता जो पूरा ना हो सकता। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जब ये मामलात होते हैं तो उसकी गुंजाइश को कभी रूल आउट नहीं किया जा सकता। इसी वजह से उनसे बार बार ये रिक्वेस्ट की जा रही थी कि ये बहुत बेहतर होगा कि अगर आप लोग किसी ऐसी जगह पे जाके अपना धरना दें जिसको हम
فلی طور پہ پروٹیکٹ کر سکیں اور آپ کے ساتھ کوئی اور آ کے دخل اندازی یا کوئی شرارت نہ کر سکے. بہرحال یہ جو مشورہ تھا وہ انہوں نے نہیں مانا، اور جب وہ آگے آئے تو پھر وہی ہوا کہ جو لوکل ایلیمنٹ تھا جو اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے ارادے سے تھا، انہوں نے اس کو ایکسپلائٹ کیا اور ایک ایسی سچویشن کریٹ کر دی. یہ تو میں بالکل بریفلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے یہ واقعہ ہوا. اب جو آج پرائم منسٹر کی ہدایت پہ ہم گئے تو وہاں پہ جتنی بھی خواتین اور بچوں سے ہم لوگوں سے ملے، ان میں سے اکثر کا جو گلہ تھا میں وہ بھی بتا دیتا ہوں. ان کا خیال یہ تھا کہ جی ہم پرامن طور پہ آ رہے تھے اور ہمارے ساتھ ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا کسی قسم کی بھی ایسی صورتحال پیدا کرنے کا، اور ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. لیکن لازمی بات ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، کہ ہمارا خود اپنا پوری کنوکشن یہ ہے کہ جو مظاہرین بلوچستان سے آئے ہوئے تھے ان میں سے کسی نے بھی یہ ایسا کوئی عمل نہیں کیا، لیکن ان لوگوں نے کیا جو یہاں پہ مقامی طور پہ اس چیز کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے تھے. بہرحال ان سے ساری گفتگو کے بعد اور آئی جی اسلام آباد اور چیف کمشنر سے ساری رپورٹس لینے کے بعد ہم وزیر اعظم کے نالج میں لائے. اسی دوران وزیر اعظم سے ڈالک بلوچ جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے، انہوں نے بھی رابطہ کیا اور انہوں نے بھی وزیر اعظم سے ریکویسٹ کی کہ جی اس ایشو کو فوری طور پہ حل کیا جائے. تو پھر وزیر اعظم کی ہدایت پہ یہ فیصلہ ہوا کہ تمام عورتوں اور بچوں کو بغیر کسی استثناء کے فوری طور پہ رہا کر دیا گیا. اسی طرح تمام ان مردوں کو جن کی شناخت ہو چکی ہے ان سب کو بھی فوری طور پہ ہم رہا کر چکے ہیں، تمام ان لوگوں. اور کچھ لوگ البتہ ایسے ہیں جن کی ابھی شناخت اور تفتیش کا عمل جاری ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں ہائی کورٹ نے اسلام آباد نے آئی جی اسلام آباد کو پابند بنایا ہے کہ صبح کل اسلام آباد ہائی کورٹ کو ان کے بارے میں رپورٹ پیش کریں کہ ان کی تفتیش کہاں تک پہنچی ہے. ہم نے بھی آئی جی اسلام آباد کو کہا ہے کہ کوشش یہ کریں کہ کل آپ کو مزید وقت نہ مانگنا پڑے اور آپ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی کریں، کیونکہ ہمارا یہ خیال ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن سے بہت سی باتیں کھل کے سامنے آ جائیں گی. ان کا جو اوریجن ہے اور ان کی جو شناخت ہے وہ بھی اس بات کا تعین کرنے میں مدد کرے گی کہ کیا واقعی ان کو وہاں پہ موجود ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا، یا وہ کسی خاص مقصد پہ کے تحت اس وقت وہاں پہ آئے تھے جس کے نتیجے میں یہ صورتحال. ہمارا کمیٹی کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ کوئی مناسب نہیں ہوگا کہ ہم ان کے بارے میں ابھی کوئی بھی فیصلہ کریں. تو ان کے علاوہ تمام لوگ، اور ان کی تعداد جو ہے وہ بہت کم ہے، میں یہ ضرور آپ کو بتا دوں کہ ان کی جو 90% سے زیادہ لوگ ہیں، مرد، عورتیں اور بچے. عورتوں اور بچوں کو تو 100%، کسی ایک شخص کو بھی، کسی ایک بھی خاتون یا بچے کو اس وقت ڈیٹینشن میں نہیں ہے، ان سب کو رہا کر دیا گیا. جو مرد ہیں ان میں سے بھی جو 90% مرد حضرات ہیں ان کو بھی رہا کر دیا گیا، اور محض وہ لوگ جن کی آئیڈینٹیفیکیشن اور جن کی تفتیش کی رپورٹ کل صبح آئی جی اسلام آباد نے کل صبح 10 سوا 10 بجے زیادہ سے زیادہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیش کر دی ہے. جب ان کا معاملہ کورٹ میں پیش ہو جاتا ہے تو یہ یا عدالت جو حکم دے گی، اور اگر عدالت حکم نہیں بھی دے گی تو جو بھی تفتیش اس وقت تک پولیس نے کی ہوگی اس کی روشنی میں یہ کمیٹی دوبارہ جا کے باقی لوگوں سے بھی ملے گی اور ان کا بھی فیصلہ کر دے گی. حکومت کی طرف سے بہرحال کمیٹی کو یہ مکمل اختیار حاصل ہے کہ وہ تمام لوگوں کے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہے، اور ہم صرف اس تفتیش کے مکمل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں جو شناخت کی حد تک ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ان کا بھی بہتر فیصلہ ہوگا. یہ وہ تفصیل تھی جو ہم چاہتے تھے کہ آپ کو بتائیں. جو سیپریٹ گریوینسز ہیں لوگوں کی، ان کی بھی تفصیل ہم نے نوٹ کر لی ہے. وہ گریوینسز انشاءاللہ ہم وزیر اعظم کے نالج میں بھی کمیٹی کے طور پہ لائیں گے، اپنی رپورٹ بھی اس کو پیش کریں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس پہ بھی جلد سے جلد بہتری کی صورتحال نکل سکے. کوئی چیز اور آپ کہنا چاہتے ہیں یا آپ کہنا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ فواد صاحب نے بہت ڈیٹیلڈ انداز سے ساری انفارمیشن دے دی. There's nothing beyond that
کمیٹی یہ چاہے گی کہ سیریس انگیجمنٹ ہو اور مسئلے کا ایک صحیح حل سامنے آئے. حافظ ماجد صاحب نیوز 1 سے. سر ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور اس ملک میں جو بھی جس کو بھی ضرورت ہوتی ہے کوئی احتجاج کرتا ہے یا اپنا جائز حق مانگتا ہے تو وہ اس پر مکمل پابندی ہے. قانون ہر کسی اجازت دیتا ہے کہ وہ پرامن احتجاج کر کے اپنا حق مانگے. تو ہم پچھلے کئی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جو ہے پابندیاں لگائی جا رہی ہیں, کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیا جا رہا, نہ مہنگائی پہ نہ کوئی اپنی جائز حقوق. تو اس خاتمے کے لیے کوئی آپ نے کوئی لائحہ عمل مرتب کیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنا احتجاج پرامن طریقے سے ریکارڈ بھی کروا سکیں؟ دیکھیے, پرامن احتجاج تو یہ پچھلے کئی دنوں سے تقریباً 2 ہفتے سے یہ چل رہا تھا اور اس پہ دخل اندازی بھی نہیں ہوئی. 23 دنوں سے چل رہا تھا, 23 دنوں سے. اور جب تک یہ پرامن احتجاج چلتا رہا تو اس پہ اسلام آباد کی پولیس یا انتظامیہ نے بالکل کوئی دخل اندازی نہیں کی. سو آپ کا یہ کہنا کہ جی کسی پرامن احتجاج کی اجازت نہیں ہے, یہ غالباً درست بات نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پرامن احتجاج یا کسی بھی قسم کا احتجاج بہرحال کسی قانون اور قاعدے کے پابند ہوتا ہے. ہم لوگ ایک خاص صورتحال سے گزر رہے ہیں اور اس صورتحال میں جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ آپ سب لوگوں کے نالج میں ہیں. انتظامیہ, پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس بہت واضح اور بہت کریڈیبل ایویڈنس یہ تھی کہ اگر کسی مین سٹریٹ یا کسی مین شاہراہ پہ زیادہ دیر کے لیے لوگ اکٹھے رہے تو اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا اور اس میں کوئی ایسا سانحہ ہو سکتا ہے جو شاید پاکستان کے لیے ایک ریاست کی حیثیت سے مناسب نہ ہوتا. بعض اوقات ریاست کو اور حکومت کو بہت سے اقدامات, میں نے اسی لیے شروع میں کہا نا کہ ہم آج خوش دلی سے یہ بات نہیں کریں, بعض اوقات مجبوری کے تحت بھی کرنے پڑتے ہیں کسی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے. میں بڑی یقین سے کہہ رہا ہوں, میں نے اپنی اس ذمہ داری میں آنے سے پہلے اپنی سروس کا 1/3 سے زیادہ حصہ جو ہے وہ بلوچستان میں گزارا اور میرا بڑا, میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ میرا دل بلوچستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. تو میں کوئی غلط بیانی نہیں کروں گا. یہ جو مجبوراً ان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ F9 پارک میں چلے جائیں یا H9 گراؤنڈ میں چلے جائیں, وہ اسی خدشے کے پیش نظر کہا جا رہا تھا اور وہ بہت ہی کریڈیبل خدشہ تھا. وہ کوئی خدشہ ایسا نہیں تھا جو ہمارے کسی اسپیشل برانچ کے لوہر اہلکار نے یہیں سے بنا کے بھجوا دیا ہو. وہ ایک بڑا کریڈیبل فیئر تھا اور یہ بہت ضروری تھا کہ ایسی کسی صورتحال کو پیدا ہونے سے روکا جائے. یہ تو وہ ہے وہ جو خدشہ تھا. اس کے باوجود کسی بھی کارروائی کا آغاز, باوجود اس کے کہ وہ مستقل وہ بیریئرز کراس کر رہے تھے جو پولیس اور انتظامیہ لگا رہی تھی, وہ انتظامیہ اور پولیس کی طرف سے نہیں ہوا. پتھراؤ کا سلسلہ جس طرح ہم نے آپ کو بار بار, یہ میں نے 2 مرتبہ پہلے بھی کہا, ان لوگوں نے کیا جو ان بلوچستان سے آنے والے مظاہرین میں شامل نہیں تھے اور یہاں سے اپنے چہروں کو ڈھانپ کے پہلے سے آ کے شامل ہوئے تھے. ان لوگوں نے نیشنل پریس کلب کے بعد یہ کام شروع کیا جس کے بعد یہ عمل کرنا پڑا. سو بالکل احتجاج کی اجازت ہے اور ایسے ایشوز پر جو ذرا سینسٹیو ایشوز ہیں بہت ریسٹرینٹ کا بھی مظاہرہ کیا جاتا ہے تمام اداروں کی طرف سے. لیکن بعض اوقات جیسا میں نے کہا کہ ہمیں مجبوری میں بھی کچھ ایسا قدم اٹھانا پڑتا ہے جس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہو.